ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا اور انہوں نے بیان میں تذکرہ کیا معراج کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور معراج پہ جا کے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ سے باتیں کی ہے۔ ایک غیر مقلد عالم تھا، اس نے مولانا کے خلاف کیسٹ ریکارڈ کی، اس کا نام ہے توصیف الرحمان، کیسٹ ریکارڈ کی 2 گھنٹے بڑے دلائل سے۔ اس میں ایک کیسٹ یہ بھی ریکارڈ کیا کہ مولانا طارق جمیل نے کہا اللہ نے خدا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مولانا کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا بھی یہ تو حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، قد رأى محمد ربہ، خدا کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں بالکل غلط بات کی ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے، دیکھو قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ ساری چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے جی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا مولوی صاحب خدا تمہیں ہدایت دے اور ہدایت دے کر جنت میں جگہ دے۔ کیا دعا مانگی؟ بولو بھائی کیا مانگی؟ خدا تمہیں اور ہدایت کے بعد۔ کیوں؟ ہم تو رائیوٹ والے ہیں نا، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تو دعائیں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ آپ جنت میں جائیں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرو گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ترمذی میں روایت ہے اہل جنت جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ جو قرآن کی آیت تم نے پڑھی ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو آیت تم نے پڑھی اور مولانا طارق جمیل والی حدیث تو نے کہا نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں میں تیرے والی حدیث نہیں مانتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے جو قرآن میں ہے نا، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، میں زمین پہ رہ کر نہیں دیکھوں گا، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل نے کب کہا کہ نبی نے زمین پہ دیکھا ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو زمین پہ جنت پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھے تو بتا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ نبی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا معیار بناتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی مستند اور واضح صریح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں کوئی ایسی واضح اور صریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بہت سخت انکار منقول ہے۔ یہ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں، کوئی اگر یہ رائے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ رائے رکھتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے زیارت ہوئی ہے تو بھی اس کا اپنا موقف ہے، کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ زیارت نہیں کی، لوگ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اس کا گستاخی سے کوئی تعلق، حضرت موسیٰ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تو کیا گستاخی ہو گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی زمین پہ نہیں ہو سکتی، آسمان پہ زیارت ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ جو دنیا کی آنکھیں ہیں، ان سے زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اس میں عموم ہے، چاہے زمین پر ہو یا آسمان پر۔ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ یہ مادی آنکھیں ہیں، یہ مٹی کی بنی ہوئی آنکھیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے تجلی کی تاب لا سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آسمان پر ممکن ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہاں تو ممکن نہیں ہے اے موسیٰ، 7ویں آسمان پہ ممکن ہے۔ تو 7ویں آسمان پہ بھی آنکھ تو وہی ہے نا۔ ہاں قیامت کے دن زیارت ہوگی، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن بہرحال میں پھر بتا دوں
کہ جو علماء زیارت کے قائل ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں. ہر ایک کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں؟ دلائل ہوتے ہیں. جس کو جس دلیل پر اطمینان ہے وہ اس پر عمل کرے.